الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے درس میں ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ التغابن کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ یہ حکومت بھی اس کائنات میں حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے، متصرف الامور بھی وہی ہے، اس کائنات کے اندر تصرف کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا کہ هو الذی خلقکم، اور اس کے بعد یہ ذکر کیا فمنکم کافر، تم میں سے بعض کافر ہیں، انہوں نے کفر اختیار کیا، ومنکم، اور تم میں سے بعض مؤمن ایمان لانے والے ہیں، انہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا۔ تو جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح ہمارا خالق ہے اسی طرح ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے، جس طرح ہمارا خالق ہے اسی طرح ایمان کا بھی خالق ہے، جس طرح ہمارا خالق ہے اسی طرح کفر کا بھی خالق ہے، کیونکہ یہ انسان کے اعمال ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ یہ ارشاد فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی پیدا کیا ہے اور آپ کے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم میں سے بعض نے، یہ من تبیزیہ ہے، تبیز کہ تم میں سے بعض نے کفر کا راستہ اختیار۔ رب العزت نے جو ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی تقدیر ہے جو اللہ رب العزت نے لکھ دی ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے رجحانات کو اور ہمیں جس طرح اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے، تو اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرے گا۔ لیکن شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اگر انسان مجبور محض ہوتا، جس طرح جبری لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، جبریہ کا جس طرح یہ نظریہ ہے، تو پھر کوئی انسان دنیا میں گناہ نہ کرتا، اللہ رب العزت کسی کو گناہ کرنا نہ کرنے دیتا اور نہ اس کو توفیق دیتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اپنی نافرمانی اور گناہ بہت ناپسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر زبردستی سب سے کرواتا تو اللہ تعالیٰ نیکی ہی کرواتا۔ اس لیے پھر امتحان کا جو دنیا امتحان گاہ ہے، اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اس کا تصور باقی نہ رہتا۔ اسی طرح قدریہ کا جو نظریہ ہے وہ بھی تقدیر کا انکار، یہ بھی سراسر غلط ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تقدیر پہلے نہیں لکھی ہوئی، بلکہ یہ جب کوئی کام کر لیتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے ایسا کام کیا، اور یہ بھی غلط ہے۔ اللہ رب العزت کا علم ازلی اور قدیم ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کے علم میں ہے کہ کون کیا کرے گا۔ لیکن اللہ جل شانہ نے اس کے بعد وجود انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر یہ بات ہمارے سامنے واضح کر دی۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، فرما دیجئے کہ آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو آدمی چاہتا ہے ایمان کا راستہ اختیار کر لے، جو چاہتا ہے کفر کا راستہ اختیار کر لے، اور جیسا وہ راستہ اختیار کرے گا اسی راستے کے مطابق اور اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اور اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو پیدا کر کے اور اس ایمان اور کفر کو پیدا کر کے ہم نے انسان کو دونوں راستے سمجھا دیے کہ یہ راستہ جہنم کی طرف جانے والا ہے، یہ جنت کی طرف جانے والا ہے، اور پھر اس کو اختیار دے دیا کہ جو راستہ چاہو اختیار کرو، اور پھر ہر راستے کا انجام بھی ذکر کر دیا کہ اس راستے کی منزل یہ ہے، نیکی کا راستہ، ایمان کا راستہ اس کی منزل جنت ہے، کفر کا راستہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا راستہ اس کی منزل جہنم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کے سامنے یہ تمام چیزیں واضح کر دی۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں جس طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تقسیم یہ کی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان اللہ هو الذی خلقکم وقدر علی قوم منکم الکفر وعلی قوم منکم الایمان، اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا ہے اور بعض کی تقدیر میں اللہ نے ایمان لانا لکھا ہے، بعض کی تقدیر میں کفر کرنا لکھا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا علم ازلی اور قدیم ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر یہ اعمال جو ہم کرتے ہیں یہ کس لیے؟
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق، اللہ رب العزت نے آپ کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت جس کام کے لیے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کام کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ دو تقسیمیں کی، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ تم میں سے بعض نے کفر کو اختیار کیا اور بعض نے ایمان کو اختیار کیا۔ اور جس طرح بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان اللہ خلق الکافر وکفرہ فعل وکسب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کافر کو پیدا کیا ہے، اور کفر جو ہے اس انسان کا اپنا فعل اور کسب ہے، اور اللہ تعالیٰ کفر کا بھی خالق ہے، کفر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس نے ایمان کی بجائے کفر کو اختیار کر لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومن کو بھی پیدا کیا ہے، اور ایمان لانا اس مومن کا کسب اور فعل ہے، اس نے اس کو ایمان کو اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ ایمان کا بھی خالق ہے، ایمان کو بھی پیدا اللہ جل شانہ نے کیا۔ اس لیے جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بیان کی، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ انسان کا جس چیز پر خاتمہ ہوگا قیامت کے دن اسی پر وہ اٹھایا جائے گا۔ تو گویا کہ دنیا میں رہ کر جو راستہ جس نے اختیار کیا اسی راستے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرے گا، کیونکہ اس کا علم ازلی اور قدیم ہے، اور اس کو ہر چیز کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے بالحق، حق کے ساتھ، یعنی اللہ جل شانہ نے یہ آسمان پیدا کیا ہے، یہ زمین پیدا کی ہے، تو یہ سارا نظام اللہ رب العزت نے بلا وجہ پیدا نہیں کیا، اس کی پیدا کرنے میں، اس کی تخلیق میں حکمت رکھی اللہ رب العزت نے۔ اللہ جل شان آسمان کے اندر جو تخلیق کے اندر جو حکمتیں ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، آسمان کو آپ کے اوپر چھت بنا دیا ہے، زمین کو آپ کے لیے فرش بنا دیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی ہے، اس کو پیدا کیا اللہ رب العزت نے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بغیر حکمت کے پیدا نہیں کی، بلکہ بالحق، حق کے ساتھ پیدا کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے شاہکار کا تذکرہ کیا ہے انسان کا، کہ جس طرح اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور انسان کو بھی جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے یہ بلا وجہ پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو، یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کیا، ہم نے بلا مقصد آپ کو نہیں، بغیر مقصد کے آپ کو پیدا نہیں کیا، با مقصد پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق میں حکمت ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بجا بیان کی، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنی اس تخلیق کے جو اللہ رب العزت نے مخلوق پیدا کی ہے اس میں جو اپنا شاہکار ہے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کیا ہے، یہ جو شکلیں بنائی ہیں، تصویریں بنائی ہیں، انسان کی ڈول ڈیل بنائی ہے، یہ اللہ جل شانہ نے بنائی ہے۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور یہ سب سے احسن بنائی، احسن اس میں تو تفضیل کا صیغہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ 30ویں پارے میں 5 قسمیں اٹھا کر فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان، پہلی قسم والتین، تین کی قسم، دوسری والزیتون، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، بلد امین مکہ شہر کی قسم، اور اس کے بعد لام تاکید کے لیے اور قد حرف تاکید، 5ویں قسم لقد۔ 5 قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت نے فرمایا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ رب العزت نے جیسی صورت انسان کی اللہ کو پسند تھی، اللہ رب العزت کو جیسی چاہتا تھا اس صورت میں اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا۔ تو انسان کے بنانے میں سب سے پہلا تو انسان کو شرف اور کمال اللہ رب العزت نے یہ بخشا،
اس کی احسن تقویم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ ہمارے بابا جان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ابلیس ملعون نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس سے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تمہیں کس چیز نے منع کیا تھا کہ آپ اس شخصیت کو سجدہ کریں؟ اس سے کس نے روکا تھا؟ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ کے ہاتھ یہ اللہ کی صفت ہے، کیسے ہے؟ جیسے اللہ کو لائق ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات برحق ہیں جن کا اللہ رب العزت نے قرآن میں تذکرہ کیا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کیا، لیکن وہ کیسی ہیں ان کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دینا حرام ہے، ان کی مثال بیان کرنا تمثیل حرام ہے، تشبیہ تمثیل ان کی تکییف کہ وہ کیسی ہیں کیفیت بیان کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ کیسی ہیں؟ جیسے اللہ کو لائق ہے، جیسے اللہ کو لائق ہے، اس کی جلالت قدر کو لائق ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ایک تو انسان کو یہ شرف بخشا کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسان کی سورۃ المومنون میں انسان کی تخلیق کے جس پروسیس سے انسان گزرتا ہے، انسان کی تخلیق ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ رب العزت کو اپنے اس شاہکار پر اتنا فخر ہے کہ اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہ اللہ تعالیٰ کتنا بابرکت ہے جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے انسان کو یہ شرف اور کرامت اللہ تعالیٰ نے بخشا اور آستن تقویم میں بنایا کہ اللہ رب العزت نے جتنے اعضاء انسان کے بنائے سب متناسب اعضاء بنائے اور ایک ایک عضو سے انسان کئی کئی کام لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ لے لیے، اس ہاتھ کے ساتھ میں اشارہ بھی کر سکتا ہوں، اس ہاتھ کے ساتھ میں روٹی بھی کھا سکتا ہوں، اس ہاتھ کے ساتھ میں لکھ بھی سکتا ہوں، اس ہاتھ کے ساتھ کسی کو مار بھی سکتا ہوں، اس ہاتھ کے ساتھ کوئی چیز پکڑ بھی سکتا ہوں۔ یعنی ایک جو نعمت اللہ نے اعضاء ہمیں دیے ہیں ان کے ساتھ اللہ جل شانہ نے انسان کتنے فائدے اٹھا سکتا ہے، اور ایسے متناسب اعضاء ہیں اللہ رب العزت نے بنائے کہ ہر کسی کو اس کی شکل بھلی معلوم ہوتی ہے، بہتر معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ناک کو اللہ رب العزت نے انتہائی مناسب جگہ پہ لگایا، کیسے رہتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو پیشانی کے اوپر لگا دیتا، سانس ہی لینا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے تو اس قدر اللہ نے متناسب اعضاء بنائے کہ آپ دنیا میں دیکھیں، آپ خود بھی سوچیں اور میں بھی سوچتا ہوں کہ انسان اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق جتنی خوبصورت کیوں نہ بنائی، پرندے کتنے خوبصورت کیوں نہیں بنائے ہوں، حیوان کتنے خوبصورت کیوں نہیں بنائے، لیکن کبھی انسان نے یہ خواہش نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جیسا بناتا۔ یعنی کبھی انسان نے یہ خواہش نہیں کی کہ جانور، پرندہ، گھوڑی ہے، بیل ہے، گائے ہے، اس طرح کے جو جانور ہیں انسان کے معروف جانور ہیں تو کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، کبھی انسان کے دل میں یہ خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جیسا بناتا۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا، اس کے تمام اعضاء ڈول ڈیل متناسب بنائے۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس کو یہ بھی شرف اور کرامت بخشا ہے کہ کائنات میں جتنی مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آتی ہیں، سب کے سب جب چلتے ہیں تو ان کا منہ زمین کی طرف ہوتا ہے۔ سر اٹھا کے اگر چلتا ہے تو صرف انسان چلتا ہے، سر اٹھا کر چلتا ہے تو صرف انسان چلتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ بھی شرف بخشا ہے کہ اور جیسے بھی چلتا ہے، بھاگنا چاہے، دوڑنا چاہے، جس طرح بھی انسان اپنے جسم کو مولڈ کرنا چاہے، اللہ رب العزت نے اس کو یہ صلاحیت بخشی ہے۔ تو اس میں بھی شاید اللہ رب العزت نے یہ حکمت رکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کا سر صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ گائے دیکھیں، اس کا سر منہ نیچے کو ہے، بیل کا، بکری کا، دمبے چھترے کا، پرندوں کا، مرغی اور جتنے بھی جانور ہیں سب کے منہ نیچے کی طرف ہیں جب وہ چلتے ہیں، لیکن انسان جب چلتا ہے تو سر اٹھا کر چلتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کو شرف اور کرامت بخشا ہے۔
پھر اللہ جل شانہ نے انسان کو جو شرف اور کرامت بخشا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کی ہیں کہ بولنے کی قوت ایسی، یعنی قوت گویائی کہ جو بات کرے اور دوسرا اس کی بات کو سمجھے، جو بات کرے اور دوسرا اس کی بات کو سمجھے، یہ اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہے۔ دوسرے پرندے آواز تو نکالتے ہیں، جانور آواز تو نکالتے ہیں، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جس کی بات کی سمجھ آئے اور وہ جیسے چاہے بول سکے اور فصاحت و بلاغت خطابت کا جس طرح چاہے اظہار کر سکے، یہ شرف اللہ رب العزت نے صرف انسان کو بخشا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اور اس نے ہی تمہاری صورتیں بنائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ رب العزت ماں کے رحم میں تمہاری تصویریں بناتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس لیے جس کی شکل، جس کے نقش و نگار اللہ نے جیسے بنائے ہیں، اللہ نے کو جیسے پسند تھے اللہ نے بنائے، اور ہر کوئی اپنے طور پر اپنے آپ کو خوبصورت محسوس کرتا ہے، اور کسی کی قد کاٹ پر، اس کی شکل و صورت پر دوسرے کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو امہات المومنین میں سے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا، تو کسی دوسری ہماری اماں جان نے کہا انسانی فطرت کا جس طرح تقاضا ہے کہ ان کے تو ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ایسا کلمہ کہا ہے اگر یہ سمندر میں پھینک دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ یعنی کسی کے بارے، ہم جو عام دوسرے کے بارے میں تنابز القاب اور دوسرے کے پر آوازیں کستے ہیں نا کہ وہ ٹھگنا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ لمبا ہے، وہ کھمبا ہے، وہ کیا کیا اس طرح کی ہم بولتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ کیوں کہ اگر کسی کا دراز ہے تو اس میں اس کا دخل نہیں، اللہ نے بنایا ہے۔ کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کو اللہ نے عطا کیا ہے، کسی کا رنگ گورا ہے تو اس کو اللہ نے عطا کیا ہے، کسی کا رنگ پکا ہے گندمی ہے تو اس کو اللہ نے عطا کیا ہے، کسی کے نقش و نگار موٹے موٹے ہیں تو اللہ نے دیے ہیں، کسی کے پتلے اور خوبصورت ہیں دلکش ہیں تو اس کو اللہ نے دیے ہیں۔ تو ہر کو، اور دیکھیے پھر ہر اپنی جگہ پر ہر کوئی کسی ماں کا بیٹا خواہ وہ کالے رنگ کا ہی کیوں نہ ہو، اس کے نقش و نگار موٹے موٹے کیوں نہ ہو، تو وہ بھی اس کو کہتی ہے کہ میرا بیٹا چاند ہے، تو وہ بھی اپنے بیٹے کو چاند کہتی ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ رب العزت نے احسن تقویم میں بنایا اور سب سے بہتر صورت بنائی، اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا فضل و احسان ہے۔ اور اللہ جل شانہ کی اسی لیے جب انسان آئینہ دیکھتا ہے تو اس کو جو دعا کرنی چاہیے، دعا کرتا ہے تو کون سی دعا ہے؟ اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہ جس طرح تو نے میری شکل بڑی اچھی بنائی، میری عادات بھی اچھی بنا دی، میری سیرت بھی اچھی بنا دی، جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی اس طرح میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا اور اپنے شاہکار کا تذکرہ کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کو اللہ جل شانہ نے سب سے بہتر صورت میں بنایا ہے، احسن تقویم میں بنایا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینے کے رازوں کو، دل کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیں متنبہ کر دیا تاکہ انسان اعمال بھی اچھے کرے، جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، اور سوچ بھی اچھی رکھے، سوچ بھی اچھی رکھے۔ ہمارے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، ہم جو سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تخفیف کر دی ہے کہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان وما حدثت به انفسهم، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو بھول چوک معاف کر دی ہے، اور اسی طرح جو دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں معلم تعمل او تتکلم بها، جب تک لوگ اس کے مطابق عمل نہ کریں یا اس کو زبان پر نہ لائیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس دل کی باتوں کو، سینے کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے سابقہ قوموں کی کچھ تاریخ بیان کی ہے کہ وہ لوگ دنیا کے اندر جنہوں نے اللہ کے حکام کی خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیا، دنیا کے اندر ہی ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ اس سے مراد قوم نوح علیہ السلام کی قوم ہے،
قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، اور وہ قومیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ان کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا آپ کے پاس نہیں آئی خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا آپ سے پہلے؟ یعنی کیا آپ کے پاس پہلے کافروں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی بغاوت کی؟ فذاقوا وبال امرہم، پس چکھ لیا انہوں نے اپنے کیے کا وبال، اپنے کیے کا مزہ انہوں نے چکھ لیا، اپنے کیے کا وبال انہوں نے چکھ لیا، وبال امرہم ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پہلی قوموں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ پہلی قوموں کا انہوں نے جو کفر کیا، انکار کیا، اللہ کی بغاوت کی، آگے اللہ رب العزت نے اس کا سبب ذکر کیا کہ اس کا سب سے بنیادی سبب کیا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک، یہ ان کے کفر کا، ان کی بغاوت کا سبب کیا تھا، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں آیا؟ ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، اس لیے کہ ان کے پاس آتے تھے ان کے رسول جن کو اللہ رب العزت ان کی طرف مبعوث کرتا، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، واضح آیات کے ساتھ یا معجزات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلائل اور معجزات لے کر آتے۔ فقالو، تو وہ کہتے، یہ تھا ان کا ایک نقطہ اعتراض اور ان کے ایمان نہ لانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے ابشر یہدوننا، کیا ایک بشر ہماری رہنمائی کرے گا؟ ابشر یہدوننا، کیا بشر ہماری رہنمائی کریں گے؟ کیا یہ ہمیں ہدایت دیں گے، ہدایت کریں گے؟ کیونکہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہدایت ہے جس کا معنی ہے توفیق عطا کرنا، توفیق والالہام، اور دوسرا ہے اراءۃ الطریق، الدلالہ والارشاد، کہ راستہ بتانا۔ انبیاء علیہم السلام کی طرف جس ہدایت کی نسبت ہے اس کا معنی ہے راستہ بتلانا۔ انبیاء علیہم السلام راستہ دکھانے والے، راستہ بتلانے والے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دونوں قسم کی ہدایات کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اور دوسری جگہ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ایمان لانے کی توفیق نہیں دے سکتے، توفیق اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں کہ وہ انبیاء علیہم السلام ان کی جو رہنمائی کرتے تھے، تو ہدایت سے مراد یہاں ان کی رہنمائی اور اراءۃ الطریق ہے، ان کی جو رہنمائی کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بشر یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ اس بات پر اشکال تھا کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہم السلام کی بشریت کا وہ انکار کرتے تھے، حالانکہ اللہ رب العزت نے اسی لیے جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے اس کا جواب بھی دیا کہ جب وہ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ ہماری طرف نبی بن کر کیوں نہیں آیا، جسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، اگر زمین پہ رہنے والے فرشتے ہوتے، فرشتے زندگی بسر کرتے ہوتے تو ہم فرشتہ نبی بنا کر بھیجتے۔ جس کا معنی کیا ہے؟ چونکہ زمین پہ رہنے والے انسان تھے اور ہم نے انسانوں میں سے انسان کو نبی بنا کر بھیجا، اشرف المخلوقات میں سے اشرف المخلوقات کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے یہ ان کا انکار تھا، فَكَفَرُوا، اور انہوں نے اس وجہ سے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ بشر ہے ہماری طرح، ہماری قوم کے ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں، تو یہ ان کی ہم بات مان لیں۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکے والے لوگ، ان کا بھی سب سے بڑا اعتراض یہی تھا، انہوں نے کہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ پہلا تو ان کو اعتراض یہ تھا کہ بشر نبی کوئی آسمان سے فرشتہ بن کے آتا۔ پھر کہتے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا، کسی کو انسانوں میں سے نبوت دینی تھی، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، تو ان دو بستیوں میں کسی بڑے سردار پر قرآن پاک نازل ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا کرتے، مکہ اور طائف ان دو بستیوں میں سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ یہ نبوت یہ وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ نبوت وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ ولایت کسبی چیز ہے، ولایت کسبی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے
کہ کس کو رسالت عطا کرے گا، کس کو نبوت عطا کرے گا، یہ اللہ جانتا ہے کہ کون منصب رسالت کے اہل ہے، کون اس فریضے کو ادا کرنے کے اہل ہے اور اس منصب میں فائز ہونے کا اہل ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس کا مال و دولت کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ نبوت اور رسالت یہ وہبی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ جس کو عطا کرتا ہے وہ اپنے دور کے تمام لوگوں سے شکل و صورت میں، عقل و فہم میں، خاندان و نسب میں، عمل و تقوی میں، تمام اپنے دور کے لوگوں سے اعلیٰ افضل اور ممتاز ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اور سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے اعلیٰ افضل اور ممتاز ہیں، آپ سید المرسلین ہیں۔ تو گویا کہ کوئی محنت کر کے، دولت کے ذریعے، ریاضت کر کے، عبادت کر کے نبی نہیں بن سکتا، لیکن ولی بن سکتا ہے۔ اور ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے، ولی کا معنی دوست۔ تو جتنے مومن ہیں یہ سب اللہ کے ولی ہیں، جتنے مومن ہیں سب اللہ کے ولی ہیں۔ کیوں کہ عدو کا معنی کافر، عدو کا معنی دشمن، ولی کا معنی دوست، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ولی المومنین، اللہ مومنوں کا ولی۔ ان اولیاءہ الا المتقون، متقی اللہ کے ولی۔ تو گویا کہ مومن اللہ کے ولی، اللہ مومنوں کا دوست، مومنوں سے محبت کرتا ہے، جو اس کی اپوزٹ ہے عدو، دشمن۔ تو اللہ رب العزت نے جس کو ایمان کی توفیق دی ہے، عمل صالح کی توفیق دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ ولایت کے لیے کہیں سے کوئی اسپیشل پرمٹ جاری نہیں ہوتا، کہیں سے تھپڑا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہاں سے اس کو تھپکی ملی تو ولی بن گیا۔ کوئی خاص اس کی ڈگری کہیں سے ایشو نہیں ہوتی دنیا میں کہ وہاں سے آپ کو اجازت نامہ ملا ہے، یا وہاں سے آپ کو کیا وہ ایک رکھا ہوا ہے طریقہ کار، ایک لفظ میرے ذہن سے نکل گیا، نہیں وہ ہوتا ہے خاص، نہیں پرمیشن کے معنی میں ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ کو کہاں سے یہ اجازت ملی ہے، یہ آپ کس کے خلیفہ مجاز ہیں، یا کس کی یہ خلافت آپ کو کہاں سے ملی ہے ولایت کی۔ تو یہ نہیں ہے، ہر مومن اللہ کا ولی ہے۔ پھر جس طرح جس قدر نیکی کرتا جائے گا، جس قدر نیکی کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ کے زیادہ قریب ہوتا جائے گا، اور ولایت میں اس کا مرتبہ بڑھتا جائے گا۔ ولایت کا آخری مرتبہ وہ صدیقیت ہے، ولایت کا آخری مرتبہ وہ صدیقیت ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو یہاں صدیقیت ولایت کی آخری سٹیج ہے، اس کے بعد نبوت ہے، اس کے بعد نبوت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ جتنے نبی اللہ نے بھیجے مردوں میں سے بھیجے، لیکن ولایت کی آخری سٹیج تک عورتیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقیت کے مقام پر فائز ہیں، ولایت کی آخری سٹیج پر، اعلیٰ سٹیج پر فائز ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات کہ نبوت اور رسالت، یہ ہم جس کو ہمیں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ کون نبوت اور رسالت کے منصب کا اہل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انہوں نے اس بیس پر ان لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، نبیوں کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا، وَتَوَلَّوْا، اور پیٹ پھیر کے چلے گئے، منہ پھیر کے چلے گئے، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے استغنا کا اظہار کیا۔ اللہ نے فرمایا ہمیں بھی آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ استغنا کے دو معنی علماء نے بیان کیے، ایک تو کہ اللہ تعالیٰ کو استغنا ہے کہ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْ طَاعَتِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت اور فرما برداری سے مستغنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی نہیں کہ اللہ محتاج نہیں ہماری عبادت کا جو ہم عبادت کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سارے کے سارے انسان، انس بھی اور جن بھی، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پہ لگ جاؤ، کوئی بھی اللہ کا نافرمان نہ رہے، ما زاد ذالک فی ملکی شیء، اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ میری ملک میں، اقتدار میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ مالک الملک ہے، وہ کہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ ساری مخلوق کفر پہ آ جائے، نافرمانی کرے، اللہ کی بغاوت کرے، تو اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے اقتدار لے لیں گے۔ یا اللہ فرماتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، جو کرتا ہے کوئی اپنے لیے کرتا ہے، اور اگر سارے کے سارے اللہ کے مخالف ہو جائیں تو اللہ فرماتے ہیں ما نقص ذالک من ملکی شیء،
یہ میری حکومت اور اقتدار میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، میرے اختیار میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان سے مستغنی ہے۔ دوسرا، اللہ جل شانہ یہ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ کھانے پینے میں، ضروریات میں اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے محتاج۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریف کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ کافروں کا ایک دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ انہوں نے ایک غلط دعویٰ کیا ہے جو لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا زعم۔ قاضی شرح فرماتے ہیں کہ زعم کنیت القذب، زعم یہ ایک لفظ جو ہے نا یہ جھوٹ کی کنیت ہے، جس طرح انسان کی ایک کنیت ہوتی ہے تو یہ بھی جھوٹ کی کنیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بئس مطیۃ الرجل زعم، کہ یہ اب بہت ہی بری بات ہے کہ انسان یہ بات کہے کہ میرا یہ خیال ہے، میرا یہ، انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زعم الذین کفروا، کافروں نے یہ دعویٰ کیا ہے، کیا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ یبعثوا، کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ یہ ہمارے ایمان کا، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ البعث بعد الموت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن کافر اس کا انکار کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں پورے 13 سال اللہ جل شانہ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پہ صرف کیے وہ اس بات پر تھے، 2 مسئلوں کی اصلاح کے لیے، 2 چیزوں کی اصلاح کے لیے۔ ایک تو اللہ کی توحید، کہ ان کو اس بات سے روکنا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہ جو مسئلہ ہے اللہ کی توحید کا مسئلہ، یہ مسئلہ سمجھنے میں ہر دور کے اندر اس کے اندر کوتاہی ہوتی رہی ہے، اللہ کے جن کو اللہ رب العزت نے توحید خالص عطا کی۔ کوتاہی کس طرح ہوتی رہی ہے کہ آپ لوگوں سے یہ بات کہیں کہ اللہ ایک ہے، لوگ کہیں گے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، لوگ کہیں گے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم رزق دینے والا ہے، رزاق ہے، لوگ کہیں گے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے یہ جسم دیا ہے، مال دیا، اولاد دی، ہر چیز دی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، سبحان اللہ، بالکل جی بالکل کرنی چاہیے۔ یہ ساری باتیں اس پر اتفاق ہوگا، لیکن اختلاف کہاں پر ہوگا؟ وہ یہ اسلام کی روح ہے، اصل میں یہ اسلام کی روح ہے، جس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشکلات کا طائف میں آپ کو پتھر کھانے پڑے، جس کی خاطر آپ کو مکہ میں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا اور آپ کو شہید کرنے کے پروگرام بنائے، وہ یہ بات تھی کہ یہ کہو کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ جو دوسروں کی نفی کرنا، اللہ کے لیے اللہ کی صفات کا کہ اللہ رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، اس کا اقرار کرنا، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اختلاف تب ہوگا جب دوسروں کی نفی کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے جو کلمہ ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان کیا ہے، تو اس کی ترتیب اسی لیے یہی رکھی ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے لا الہ، پہلے الا اللہ، بعد میں، پہلے نفی ہے اور بعد میں اس بات ہے۔ 2 رکن ہیں کلمے کے، کلمہ توحید کے 2 رکن ہیں، نفی اور اس بات، نفی اور اس بات۔ یہ جو اس بات ہے اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اعتراض نفی پر ہوتا ہے، جہاں سے مخالفت شروع ہوتی ہے، اور یہ توحید خالص ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ عام طور پہ میں مثال دیتا ہوں، دیکھیے جب تک نفی اور اس بات دونوں ایک ساتھ نہیں ہوں گے تو ایمان کا نور، ایمان کی شمع سینے میں روشن نہیں ہوگی۔ یہ لائٹ ہے مثال کے طور پر، جو الیکٹریشین ہے وہ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے لیے 2 رو ہیں، ایک نیگیٹو ہے اور ایک پازیٹیو ہے۔ اگر آپ نیگیٹو لگائیں گے تب بھی نہیں لائٹ جلے گی، اگر نیگیٹو ہٹا کر پازیٹیو لگائیں گے تب بھی نہیں چلے گی۔ دونوں ایک ساتھ، دونوں ارتھ جو ہیں ایک ساتھ ہوں گے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی، تب جا کر یہ لائٹ روشن ہوگی۔ اسی طرح انسان کے سینے میں بھی ایمان تبھی روشن ہوگا کہ جب اس بات کے ساتھ ساتھ نفی ہوگی کہ پہلے لا الہ، لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ اس لیے یہ بات سمجھاتے ہوئے مشرکین مکہ
کو یہی اعتراض تھا. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے. اللہ کو مانتے تھے تو انہوں نے بہت سارے اپنے لوگوں کے نام بچوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے. اللہ کو مانتے تھے تو انہوں نے جا کر بیت اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے لیکن بیت اللہ شریف میں جا کر یہ دعا کرتے تھے اور ان لفظوں کے ساتھ دعا کرتے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اے اللہ اگر یہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یہ حق ہے تیری طرف سے تو تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر. یہ اللہ سے اللہم دعائیں کرتے تھے وہ بیت اللہ شریف میں جا کر. تو اللہ کو مانتے تھے لیکن ان کا اشکال یہ تھا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا کہ ان کا اشکال یہ تھا. وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے سب کچھ باقی کوئی بھی کچھ نہیں. یہ کہتے ہیں بس ایک ہی اللہ ہے سارے کام کرنے والا. تو انہوں نے سارے معبودوں کو چھوڑ چھاڑ کے ایک ہی بنا دیا. انہوں نے تو روزی دینے کے لیے کسی کو مقرر کیا تھا, اولاد دینے کے لیے کسی کو مقرر کیا تھا, شفا دینے کے لیے کسی کو مقرر کیا تھا, نفع نقصان کے لیے کسی کو مقرر کیا تھا. تو کہتے تھے انہوں نے سارے یہ کام یہ کہا کہ اللہ ہی کرتا ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں فرمایا کہ انہیں کہا جاتا تھا کہ جب تم اللہ کو بھی مانتے ہو تو پھر یہ لات منات عزا ان کے پاس کیا لینے جاتے. تو کہتے تھے قالوا ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں. صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے تلبیہ پڑھا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہم حاضر ہیں. جب یہاں تک پہنچے تو نبی علیہ السلام بس یہی تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کہتے ہیں نہیں تھوڑا سا آگے ہم نے جانا. الا شریکن ہو لک تملکہ وما ملک. بس وہی تیرا شریک کہ جس کو تو نے خود ہی اختیار دیے, جس کو تم نے خود ہی اختیار دیے. کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے جی ہم کہتے ہیں یہ خود ان کو اللہ نے اختیار دے رکھے. کتنا کلیئر مسئلہ ہے. ایک تو یہ مسئلہ سمجھانے میں 13 سال صرف. کیوں؟ عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ عقیدہ انسان وہ پختہ عقائد اور نظریات جو انسان کے ذہن و دماغ میں راسخ ہو جاتے ہیں ان کا نام عقیدہ ہے. ان کی اصلاح کے لیے ان کو کھرچ کھرچ کر نکالنا پڑتا ہے. اگر وہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو صحیح ہے, اگر وہ عقیدہ ایسے ہٹا ہوا ہے تو وہ باطل ہے. اور باطل عقیدے کو بھی بہت اس کو محنت کر کے کوشش کر کے اس کو نکالنا پڑتا ہے جو انسان کا ایک اعتقاد بن چکا ہوتا ہے. تو اللہ ایک دوسرا ان کا مسئلہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ نہیں, اس کو عقل ہی نہیں مانتی. یہ نہیں مانتے تھے وہ, اور کہتے تھے اذا متنا وکنا عظاما ورفاتا. کیا جب ہم مر جائیں گے اور مر کے ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی مٹی میں مل جائیں گی تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ حتیٰ کہ کافر بڑی عمر کا قبرستان میں گیا اور ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا کر لے آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ بوسیدہ ہڈی اٹھا کر لے آیا اور آ کر اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسل دی وہ ہڈی, اور وہ مٹی میں مل چکی تھی. وہ اپنا وہ ہڈی بالکل جس طرح مٹی کے ساتھ مٹی بن چکی تھی بوسیدہ ہڈی. تو اس طرح لا کر اس نے مسل دی اور کہنے لگا اس کو بھی اللہ زندہ کرے گا دوبارہ. آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین کے آخر میں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. ہمارے لیے آ کر مثالیں بیان کرتا اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. کون اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا جو کہ مٹی میں مل چکی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے حبیب فرما دیجیے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. فرما دیجئے کہ وہی ذات اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے, کرنے پر قادر ہے, جس نے اس کو پہلے پیدا کیا. یہ بات ان کو ایک مشکل نظر آتی تھی. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا کہ وہ قیامت کے منکر تھے. اللہ جل شانہ نے جس طرح اس آیت مبارکہ میں 3 جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ قیامت برحق ہے. ایک یہ مقام ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. کافروں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دوبارہ ان کو زندہ نہیں کیا جائے گا. اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے حبیب فرما دیجئے قل
میرے پیارے بھی فرما دیجئے بلا ہاں کیوں نہیں، یعنی ضرور، وربی میرے رب کی قسم، وربی میرے رب کی قسم، یہ واو قسمیہ ہے، میرے رب کی قسم، لتبعثن تمہیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لتبعثن تمہیں دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا، وَلَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ اور تمہارے اعمال سے تمہیں ضرور آگاہ کیا جائے گا، جو تمہیں ضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا قبروں سے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا مرنے کے بعد، اور تمہارے اعمال سے تمہیں آگاہ کیا جائے گا، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس نے پہلے پیدا کر لیا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسرا مقام یہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یستنبئونک احق ہو قل ای وربی انہ الحق، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کا آنا برحق ہے، فرما دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یہ برحق ہے۔ اور تیسرا مقام سورہ سبا میں آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، کافروں نے یہ کہا کہ قیامت نہیں آئے گی، تو ان کو فرما دیجئے بلا وربی لتأتینکم، تیرے رب کی قسم، ان کو کہہ دیجئے میرے رب کی قسم کہ قیامت ضرور آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا بڑے برملا انداز اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا آنا برحق ہے، قیامت کا انکار کرنا، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنا یہ بالکل غلط بات ہے، اور قیامت کا آنا برحق ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ، اس لیے اس بات پر یقین رکھو کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تمہارے اعمال کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس لیے ابھی وقت ہے تمہارے پاس، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، اور نور سے مراد یہاں قرآن کریم ہے، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا لیوم الجمع، جمع کرنے کے دن، یہاں قیامت کے دن کو یوم الجمع کہا گیا کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دن کے بارے میں فرمایا کہ یہ دن جو ہے اللہ جل شانہ نے قیامت کا دن یہ جب آئے گا تو اللہ رب العزت سب لوگوں کو جمع کرے گا، ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہ فرما دیجئے کہ پہلے بھی اور پچھلے بھی سارے کے سارے اس دن جمع کیے جائیں گے، یہ یوم الجمع ہے، یہ قیامت کے اسماء میں سے، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کن کو جمع کیا جائے گا؟ مفسرین نے لکھا کہ انبیاء اور ان کی امتوں کو جمع کیا جائے گا، انبیاء اور ان کی امتوں کو جمع کیا جائے گا، ظالم اور مظلوم کو جمع کیا جائے گا، نیک اور بد کو جمع کیا جائے گا، پوری کائنات کو جمع کیا جائے گا، کوئی چیز اس دن چھپے گی نہیں، بچے گی نہیں، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ ذالک یوم التغابن، یہ ہے یوم التغابن، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور تغابن یہ باب تفاعل سے ہے اور یہ غبن سے ہے، اور غبن کا معنی کیا ہے کہ کسی چیز کو بغیر قیمت کے حاصل کر، اخذ الشیء بدون قیمت ہی، بغیر قیمت کے کسی چیز کو لے لینا۔ اس کو یوم التغابن کیوں کہا گیا؟ علماء نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہار اور جیت کا دن، ہار اور جیت کا دن۔ دنیا میں غبن جو ہے یہ عارضی غبن ہے، اور قیامت کے دن جو غبن ہوگا یہ حقیقی غبن ہوگا۔ اس کا معنی کیا کہ ایک کو فائدہ ہوگا اور ایک کو نقصان ہوگا۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کی چیز بغیر قیمت کے چھین لیتا ہے تو جو چھین کے لے گیا اس کو فائدہ ہے، جس سے چھینی گئی اس کو نقصان ہے، لیکن قیامت کے دن نقصان اس طرح کا عارضی نہیں ہوگا۔ یہ جو عارضی نقصان ہے اس کی تلافی ہو سکتی ہے، قیامت کے دن جو نقصان ہوگا، ہار اور جیت ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے اور دائمی ہوگی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر تغابن کا مفہوم سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں اگر کسی آدمی نے مثلا کسی آدمی نے دوسرے سے اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، پلاٹ پر قبضہ کر لیا، وہ چھین لی اس کی جائیداد دنیا کے اندر، وہ نہیں لے سکا، یہ غبن کیا اس نے۔ قیامت کے دن جب اس کے بدلے اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی اور وہ اس کی نیکیاں لے جائے گا اور یہ نیکیوں سے تہی دست ہو جائے گا، تو یہ اس وقت جو اس کو مغبون یہ ہوگا نا جس کی نیکیاں لی گئی ہیں، تو یہ غبن جو ہے یہ حقیقی غبن ہے، اس کی پھر تلافی نہیں ہوگی۔ دنیا میں جس کا مکان چھین لیا وہ اور بنا لے گا، وہ کہیں نہ کہیں زندگی بسر کر لے گا، تو قیامت کے دن اس کی وہ چیز اس سے چھین کر
لی جائے گی، جو چھینی تھی اسے واپس دلوائی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم انصاف کریں گے اور انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ اس قدر انصاف ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ رب العزت اس بکری کو سینگ عطا کریں گے جس کے سینگ نہیں تھے، اور وہ اس سے اپنا بدلہ لے گی، بدلہ دلوائیں گے اللہ تعالیٰ، اور پھر انہیں کہا جائے گا کونی ترابا، مٹی ہو جاؤ، خاک میں مل جاؤ۔ تو اس قدر انصاف، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جس آدمی نے کسی اپنے بھائی پر کوئی ظلم اور زیادتی کسی سے ہو گیا ہو تو دنیا میں ہی اس سے معاف کروا لے، یا اس کو بدلہ دے دے، اس سے اپنا معاملہ صاف کر لے، اس لیے قیامت کے دن پھر وہاں بدلے دلوائے جائیں گے تو بدلے نیکیوں کے ساتھ دلوائے جائیں گے، نیکیوں کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح مشہور حدیث آپ نے کئی بار سنی ہے، کہ یہ غبن حقیقی جو ہے کہ وہاں جن لوگوں کو نقصان ہوگا، جو لوگ وہاں ہار جائیں گے وہ حقیقی طور پر ہار جائیں گے، اور جو جیت جائیں گے ان کی جیت ہمیشہ کے لیے ہوگی، تو ہار جیت کا دن ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن ہم سے پوچھا، تدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے، فقیر کون ہوتا ہے؟ تو ہم نے وہی جواب دیا جو عام طور پہ انسان کے ہمارے سامنے، کہ مفلس وہ ہے کہ من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان نہ ہو۔ اب فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں، حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی بہت نیکیاں، نماز، روزے اور وہ عبادات لے کر آئے گا، اور نیکیاں بہت سی لے کر آئے گا، لیکن اس کے پاس مطالبہ کرنے والے بہت ہوں گے۔ ایک آ جائے گا ابھی یہ نیکیوں کے پاس کھڑا ہوگا کہ یا اللہ اس نے دنیا میں مجھے مارا تھا، مجھ پر تہمت لگائی تھی، مجھے برا بھلا کہا تھا، مجھے قتل کیا تھا یا کروایا تھا، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جو مطالبہ کرنے والے ہیں اس کی نیکیاں اب ان کے جتنی اس نے زیادتی کی ہے ان پر، اس زیادتی کے حساب سے اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دو۔ اب اس کی نیکیاں ان میں تقسیم ہو جائیں گی، یہ اتنی بڑی نیکیوں کا مالک، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں لیکن مطالبہ کرنے والے ابھی باقی ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں جو بھی میری بات سن رہے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اسلام عبادات اور معاملات کا نام ہے، اسلام عقائد، عبادات اور معاملات کے مجموعے کا نام ہے۔ انسان کا عقیدہ بھی درست ہو اور پھر انسان اللہ کی عبادت بھی کرے جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے، اور لوگوں کے ساتھ اپنا معاملات بھی درست رکھے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ عبادات تو بہت ہیں جس طرح اس بد نصیب کی ہیں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مفلس قرار دے رہے ہیں میدان معاشر میں، لیکن معاملات میں یہ بڑا کوڑا تھا، معاملات کے اندر یہ بہت کوڑا تھا۔ اب یا اللہ اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی، مطالبہ کرنے والے ابھی باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب جس قدر اس نے کسی پر زیادتی کی ہے ان کے گناہ لے کر اس پہ ڈال دے جاؤ۔ اتنی بڑی نیکیوں کا مالک دوسرے لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ لے کر ثم طرح فی النار، پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس بدبختی سے بچائے۔ تو یہ ہے یوم التغابن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ایک عورت ہے، بڑی نماز پڑھتی ہے، نفلی عبادات بھی کرتی ہے، تذکر من کثرت صیامھا و صلاتھا و صدقاتھا، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے، یعنی عبادات بہت کرتی ہے لیکن معاملات کے اندر اس کے اندر بڑی کوتاہی ہے، اس کے اندر ایک عیب ہے، ولکنھا تؤذی جیرانھا بلسانھا، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف بہت پہنچاتی ہے، برا بھلا کہتی، بد اخلاق ہے، پرلے درجے کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ پھر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ایک دوسری عورت ہے کہ جو فرض نمازیں ادا کرتی ہے، بہت زیادہ نفلی عبادات نہیں کر سکتی، فقیر عورت ہے، کوئی زیادہ صدقہ و خیرات بھی نہیں کر سکتی، بس چند پنیر کے ٹکڑے کوئی مانگنے کے لیے آ گیا تو اس کو دے دیے، صدقہ کر دیے، لیکن اخلاق کی بہت اچھی ہے، ولکنھا لا تؤذی جیرانھا بلسانھا، اپنے پڑوسیوں کو زبان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی، اخلاق اس کے بہت اچھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ تو اس لیے اس یوم التغابن میں جب حساب اس طرح ہوگا تو ایک تو اس حساب سے کہ جنہوں نے دنیا میں کسی پر ظلم اور زیادتی کی وہ ان کی نیکیاں لے گئے، تو جن کی نیکیاں چلی گئیں یہ مغبون ہو گئے، اور جو نیکیاں لے جانے والے ہیں وہ غابن ہیں، وہ کامیاب ہو گئے، اور وہ جیت گئے اور یہ ہار گئے۔ دوسرا کہ اس دن کافروں کی ہار ہے اور مومنوں کی جیت ہے، یوم التغابن کافروں کی ہار ہے اور مومنوں کی جیت ہے، کہ کافروں کے جو مکانات جنت میں ان کو ملنے تھے اگر وہ ایمان اختیار کرتے اب وہ مومن لے جائیں گے، اب وہ مومن لے جائیں گے۔
تو وہاں کافروں کی ہار ہے اور مومنوں کی جیت ہے، اس لیے کہا گیا کہ یہ یوم التغابن ہے۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک اعمال کرے گا۔ اس لیے کہ ہم نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اقرار باللسان، قول تصدیق، دل کی تصدیق، و تصدیق بالقلب، اور عمل اعمال۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پہ ذکر کیا اس کا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے کسی نے پوچھا تھا حضرت وہب بن منبہ سے کہ یہ جو حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید یہ جنت کی مفتاح اور چابی ہے، تو فرمایا یہ بتاؤ کہ کبھی کوئی چابی بغیر دندانوں کے کام کرتی ہے؟ یہ جنت کی چابی ہے اور اعمال صالحہ اس کے دندانے ہیں، اعمال صالحہ اس کے دندانے ہیں۔ تو اس لیے اعمال صالحہ بہت ضروری ہے۔ اسی بنیاد پر محدثین کا اور کتاب و سنت کے فالورز جو ہیں اہل سنت والجماعت، ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان نیکی کرنے سے بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے اس میں کمی واقع ہوتی ہے، کیونکہ یہ کمی یہ اعمال کے اندر اعمال کے لحاظ سے ہے کہ جتنے زیادہ نیک اعمال کریں گے ایمان کو تازگی ملے گی، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ عمل صالح کا ذکر کیا، تو عمل صالح کون سا عمل ہوتا ہے؟ عمل صالح وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں۔ ایک تو عمل کرنے والا مومن ہو، دوسرا وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور تیسرا وہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل کرنے والا مومن ہے، عمل بھی سنت کے مطابق ہے، لیکن وہ اس میں اخلاص نہیں ہے بلکہ ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ بھی عمل صالح نہیں، اللہ کو قبول نہیں۔ اور دوسرا عمل کرنے والا مومن بھی ہے، عمل بھی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مردود ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کام کیا جو ہماری سنت کے مطابق نہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہر عمل کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان پابند ہو جاتا ہے کہ ہر کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے، اور دیکھے کہ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنات میں داخل کرے گا تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا، یہ ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور پھر اس کے بعد فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کو دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ان مصائب اور پریشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی انسان کو مصیبت پہنچتی ہے، کوئی رنج غم پہنچتا ہے، آزمائش آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اذن کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے، جیسے اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے۔ جیسے کہ دوسری جگہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میرے پیارے حبیب فرما دیجیے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، فرما دیجیے کہ ہمیں وہی کچھ پہنچے گا، وہی ہمارے ساتھ ہوگا جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ تو جب انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ پریشانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، مصیبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، جب اللہ کو منظور ہوتا ہے، تو یہ آزمائشیں اور مصیبتیں، ان کی 3 قسمیں بعض علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک تو آزمائش اور مصیبت آتی ہے انسان پر اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے اعمال کی شامت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آتی ہے، جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ بر بحر کے اندر جو فساد پھیل چکا ہے یہ لوگوں کے اعمال کی شامت ہے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ جل شانہ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، اور جو کامیاب ہوتے ہیں اللہ جل شانہ اس کے ذریعے ان کے گناہ معاف کرتے ہیں اور درجات بلند کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے، جب یہ آزمائش ہوتی ہے تو جو اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو جو اجر و ثواب دیتے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تیسری قسم ہوتی ہے جو حوادث انسان کو آتے ہیں کہ کوئی دکھ اور تکلیف اس کو پہنچ گئی، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اگرچہ اس کے اعمال کا اس میں دخل ہو یا نہ ہو، یا بطور امتحان کے لیے نہ ہو، اللہ تعالیٰ ویسے اپنے بندے کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی پریشانی اور مصیبت دے دیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے مصیبت اور بیماری مانگے نہیں، لیکن اگر کوئی آ جاتی ہے، جس طرح ایک صحابیہ تھی ام صائب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہوئی تو آپ ان کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے گئے تو پوچھا کیا حال ہے، تو کہنے لگی الحمہ قاتلہ اللہ، بخار ہے اللہ اس کو غارت کرے۔ آپ نے فرمایا لا تسب الحمہ، بخار کو گالی مت دو، یہ تو انسان کے گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، جس طرح لوہے کے اندر جس طرح بٹی کے اندر لوہے کا زنگ، لوہے کو بٹی کے اندر داخل کریں تو لوہے کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اسی طرح بخار انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا اللہ نے ایک ذریعہ بنایا، بخار کو گالی نہ دو۔ تو اس طرح کی کوئی مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی بیمار پرسی کے لیے گئے اور وہ سوکھ کے کانٹا ڈھانچہ بن چکے تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو کوئی دعا تو نہیں کی اللہ سے؟ کہا جی میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ میں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میرا جسم بڑا کمزور ہے، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، تو نے جو مجھے آزمائش دینی دنیا میں دے دی۔ تو آپ نے فرمایا آپ اس اللہ تعالیٰ کی آزمائش برداشت نہیں کر سکیں گے، ایسی دعا کبھی نہ کرو، ایسی دعا کبھی نہ کرو، بلکہ یہ دعا کیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے کسی کو وہ اللہ کی اذن سے ہے، اللہ نے جیسے لکھا ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، مصیبت کے وقت جو لوگوں کا طرز عمل ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو جزا فضا کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے شکوے کرتے ہیں بیماری کا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بہت ناپسند ہیں۔ لیکن جو مومن ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ یہد قلبہ کی جو تفسیر علماء نے کی ہے کہ اس کا ایک معنی یہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو استقامت کی توفیق دیتا ہے، یہد قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی اور استقامت کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دیتا ہے، یہد قلبہ ای یشرح صدرہ، کہ اس بات کے لیے اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے کہ یہ بیماری اور آزمائش، یہ پریشانی میرے اللہ کی طرف سے، میرے اللہ کی طرف سے، اور پریشانیوں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے فیسلم و یرضا، وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور جیسے میرے رب کو منظور ہے میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ دوسرا وہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انا للہ، جزا فضا نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے شکوے نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ اگر اس کو کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے اس صورت میں کہ کوئی اس پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو وہ اس کو بھی یہ سمجھ کر کہ شاید میری قسمت میں یہ ہے، تو یقیناً اللہ نے میری قسمت میں یہ لکھا تھا، تو وہ ظالم کو معاف کر دیتا ہے، ظالم کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ علماء نے اس کی تشریح کی ہے۔ بہرحال اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو استقامت کی توفیق دیتا ہے، صبر کی توفیق دیتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور آپ بھی ہمیں اللہ کے احکام پڑھ کے سناتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اعراض کیا، منہ پھیر گئے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کا کام، ہمارے پیغمبر کا کام کیا ہے؟ بلاغ المبین، آپ تک پہنچا دینا، ہمارا پیغام آپ تک پہنچا دینا، اب آپ کا حساب ہم خود لیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اپنی امت تک پہنچایا اور اس پہنچانے کا حق ادا کیا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ
انبیاء अलैहिस्सलाम से भी पूछेंगे कि आपने हमारा पैगाम उम्मतों तक पहुँचाया था कि नहीं, और उम्मतों से भी पूछेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन, हम उम्मतों से भी पूछेंगे कि हमारे पैगम्बरों ने आप तक पैगाम पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया, और हम पैगम्बरों से भी पूछेंगे अपने भेजे हुए रसूलों से भी कि आपने हमारा पैगाम उम्मतों तक पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर जब सब लोग जमा थे तो आपने सबको मुखातब करके पूछा था कि तुम मेरे बारे में क़यामत के दिन मेरे बारे में पूछे जाओगे, वमा अंतुम क़ाइलून, तुम क्या जवाब दोगे, क्या मैंने आप तक अल्लाह ताला का पैगाम कमा हक़्क़ुहु पहुँचा दिया? तो सब ने बैक ज़ुबान ये कहा था अल्लाहुम्मा नअम, हाँ जी, आपने अल्लाह ताला का पैगाम हम तक कमा हक़्क़ुहु पहुँचा दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम अपनी अंगुश्त शहादत आसमान की तरफ उठाए, 3 बार आपने ऐसे किया, और एक दफ़ा मजमे की तरफ लाते अल्लाहुम्मा फशहद अल्लाहुम्मा फशहद अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाह तो गवाह हो जा। ये सारे लोग आज गवाही दे रहे हैं कि मैंने तेरा पैगाम कमा हक़्क़ुहु इन तक पहुँचा दिया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं ये सिलसिला चला आ रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। आपने फरमाया फलयुबल्लिग़ि शाहिदु मिनकुमुल गायब, आज जो लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ मेरे खिताब के अंदर हाजिर हैं, मेरे साथ आज के मौके पर मौजूद हैं, या इस वक्त मेरे सहाबा जो दुनिया में मौजूद हैं, ये मेरा पैगाम बाद में आने वाले लोगों तक पहुँचा दें, और वो उसके बाद में आने वाले लोगों तक, और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा कि ये पैगाम तो रिसालत का हक़ अदा किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अगर ये लोग, आपका काम है इनको पहुँचा, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पर ज़बरदस्ती करने वाले नहीं, आप इनको पहुँचा दें। इन्नमा अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब, आपका काम पहुँचाना है, तबलीग करना है, हिसाब लेना हमारा काम है। फ़इन्नमा, बस सिवाय इसके नहीं, अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, हमारे रसूल के ज़िम्मे है वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुँचा देना, तबलीग करना। उसके बाद अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं मोमिनों को कि मोमिन उसकी शान ये है कि वो जैसे भी हालात हों वो हमेशा अपने रब पर तवक्कुल और भरोसा करता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ताला ही वो ज़ाते बरहक है, ज़ाते बरक़ात है, जिसके अलावा कोई मबूद बरहक नहीं। व अलल्लाहि, और अल्लाह ताला पर ही फलयतवक्कलिल मुमिनून, मोमिनों को भरोसा करना चाहिए, मोमिनों को हमेशा अल्लाह ताला पर ही इत्माद करना चाहिए। और यही हमें दरस दिया गया फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु, कि अल्लाह ताला मेरे लिए काफ़ी है, उसी पर मैंने भरोसा किया। तो अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं कि मोमिनों पर हर मामले में अल्लाह ताला पर ही भरोसा करना चाहिए। अल्लाह हमारा वकील है, वही हमारा कारसाज है, और वही हमारे लिए काफ़ी है। अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें खिताब करते हुए हमसे ये पूछा, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं? भला हाँ, क्यों नहीं, अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है। तो जब अल्लाह ताला ने क्यों पूछा है कि जो लोग अल्लाह ताला हय्युन कय्यूम को, जो जिसको नींद तो बड़ी दूर की बात है, ऊँघ भी नहीं आती, हय्युन कय्यूम है, हर वक्त हर किसी की बात सुनता है, जिस ज़ुबान में भी पुकारा जाए हर किसी को उसका मुतालबा, हर किसी का मुतालबा पूरा करने पर कादिर है। तो लोग जब अल्लाह को छोड़कर वो चीज़ें जो सिफ़ात अल्लाह की हैं, औलाद देना अल्लाह की सिफ़त है, किसी और से मांगने के लिए जाते हैं, रिज़्क़ अल्लाह देता है, वो किसी और को रज़ाक़ कहते हैं, मुश्किलात में अल्लाह ताला मदद करता है, और वो किसी और को मुश्किलात में पुकारते हैं। तो उन सब के लिए सवाल है कि क्या अल्लाह काफ़ी नहीं है? क्या ये काम, क्या ख्याल है आपका कि ये काम जो आप जिनको मांगने के लिए और जिनके लिए दूसरों को पुकार रहे हो अल्लाह ताला नहीं कर सकता? अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्लाह, तब जा रहे हो दूसरी तरफ। उस मालिक जिसने बगैर मांगे तुम्हें सब कुछ दिया, ये अल्लाह ने हमें जिस्म दिया है, सेहत तंदुरुस्ती दी है, इंसान बनाया, तो हमने अल्लाह से मांगा तो नहीं था, ये अल्लाह का फजल व करम है। माँ के पेट में भी अल्लाह ने बगैर मांगे के रिज़्क़ दिया, माँ के पेट से बाहर आए, बोल नहीं सकते थे, कोई मुतालबा नहीं कर सकते थे, अल्लाह ने फिर रोज़ी का इंतज़ाम किया। तो जब अल्लाह की दी हुई ज़ुबान जब चले तो हम इसके ज़रिए दूसरों को पुकारें, तो अल्लाह को इस पर गैरत नहीं आती कि जब नहीं मांग सकता था तो मैंने दिया, तो जब मांगेगा तो फिर नहीं दूंगा। तो इसलिए इंसान को इस बारे में गौर करना चाहिए अल्लाह ताला पर। और तवक्कुल का मफ़हूम हम जिक्र कर चुके हैं कि वसाइल को इख्तियार करना और नतीजे अल्लाह ताला पर छोड़ना, नताइज अल्लाह ताला पे छोड़ना, और ये एतक़ाद रखना कि वसाइल के अंदर तासीर भी अल्लाह ताला पैदा करता है। मसलन एक आदमी औलाद की ख्वाहिश है उसको, तो उसको चाहिए कि शादी करे, ये तो नहीं, अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है कि शादी नहीं की तो रो रो कर दुआ करता, या अल्लाह मुझे नेक और साले बेटा अता फरमा, नेक और साले।
تو اس کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. بھوک لگی ہے, اللہ تعالیٰ روزی فراہم کرے گا, لیکن کھائے گا تو بھوک دور ہوگی نا. اسی طرح دوا لینا بیماری کے وقت, تو لیکن یہ دوا اصل میں شفا نہیں ہے, دوا کے اندر تاثیر اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں. اسی لیے نبی علیہ السلام سے جب صحابی نے پوچھا تھا حضرت میں اونٹنی کا گھٹنا باندھ کر توکل کروں یا چھوڑ دوں اور توکل کروں, تو آپ نے فرمایا اقلھا وتوکل, پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو, یعنی اسباب اختیار کرنا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں, بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں ہیں لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. یہاں من تبیزیہ ہے کہ اے ایمان والو, تمہاری ازواج میں سے بعض, یعنی تمہاری بعض ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض لوگوں کی اولاد عدو لکم تمہارے دشمن ہیں, فاحذروہم ان سے ڈرو. یہ دشمن ہونے کا معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ حقیقت میں بنیادی طور پر اولاد یہ دشمن نہیں ہوتی, بیوی دشمن نہیں ہوتی, یعنی اولاد حقیقی طور پر دشمن نہیں ہے, بیوی حقیقی طور پر دشمن نہیں ہے. اور پھر یہ ازواج کا لفظ جو ہے نا یہ مشترک لفظ ہے, بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو بعض بیویاں انسان کی دشمن ہوتی ہیں اور بعض شوہر بیویوں کے دشمن ہوتے ہیں اور بعض بیویاں شوہروں کی دشمن ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ صرف شوہروں ایک طرف ہی یہ رکھا جائے گا, ازواج یہ مشترک لفظ ہے, دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, بیویوں کے لیے بھی اور شوہروں کے لیے بھی. تو اس کا معنی کیا ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بذات خود دشمن نہیں ہیں, لیکن وہ ایسے اعمال کرواتے ہیں انسان سے جو دشمنوں والے کام ہیں, جو دشمنی والے کام ہیں. جس طرح کہ اس کو سمجھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس پر ذرا آپ غور کریں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان قعد لابن آدم فی طریق الایمان. انسان جب کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو شیطان راستے میں بیٹھ جاتا ہے, اور اس کی سند صحیح ہے. فرمایا ان الشیطان قعد لابن آدم فی طریق الایمان, ایمان کے راستے میں شیطان بیٹھ جاتا ہے. اور جب انسان ایمان قبول کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے اتؤمن, کیا تو ایمان قبول کر لے گا, مومن بن جائے گا. وتذر دینک, یہ وصف سے ڈالتا ہے, وتذر دینک, اور اپنا دین چھوڑ دے گا, ودین آبائک, اور آباء و اجداد کا دین چھوڑ دے گا. اس کا مطلب ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا باپ بھی غلط تھا, تیرا دادا بھی غلط تھا, پچھلے سارے غلط تھے, تو ان کا دین چھوڑ دے گا. فخالفہ, ہاں تو وہ شیطان کے وسوسے کے باوجود خالفہ فآمن, اس کو وسوسے کو رد کر کے ایمان قبول کر لیتا ہے, ایمان لے آتا ہے. ثم قعد له على طریق الہجرہ, پھر وہ ایمان لے آیا تو اب ہجرت کرنے کا حکم آ گیا, تو پھر آگے بیٹھ گیا سامنے, اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی شروع کرتا ہے. ایمان لانے میں, ایمان سے روکنے میں ناکام ہو گیا شیطان, تو پھر اس کو وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے جب ہجرت کرنے لگتا ہے تو حاجر, تو ہجرت کر کے چلا جائے گا. وتترک مالک واہلک, یہ مال جائیداد یہیں پہ چھوڑ جائے گا, اپنے بیوی بچوں کو یہیں پہ چھوڑ دے گا. فخالفہ فہاجر, لیکن وہ اس کے اس وصے میں بھی نہیں آتا, وہ ہجرت بھی کر جاتا ہے اللہ کے رضا کے لیے. ثم قعد له على طریق الجہاد, پھر جہاد کا اعلان ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا ہے. فقال له, پھر شیطان آ جاتا ہے سامنے, کہتا ہے اتجاہد, کیا تو جہاد کرے گا, فتقتل نفسک, تو قتل کر دیا جائے گا, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا. وہاں تو لوگ قتل کر دیتے ہیں. فتنکحوا نساؤک, تیری اتنی خوبصورت وفاشیار بیوی, اس کے ساتھ کوئی اور شادی کر لے گا. وَيُقْسَمْ مالک, یہ مال جو تو نے اتنا جمع کر کے رکھا ہے لوگ تقسیم کر لیں گے, تیری کچھ بیوی لے جائے گی, کوئی اولاد لے جائے گی, وارث لے جائیں گے. تو یہ سارے وسوسے ڈالتا ہے. فخالفہ, تو پھر وہ اس کو پھر بھی خاطر میں نہیں لاتا اور جہاد کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فحق علی اللہ ان یدخلہ الجنہ, تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے, جنت میں داخل کرے. یہ شیطان کی دشمنی کا ایک طریقہ ہے. تو یہ جو اپنا فرمایا کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم, تو اس کی تفسیر میں جو علماء نے لکھا ہے یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے کہ یہ قاضی ابو بکر ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ بذات خود دشمن تو نہیں ہیں, لیکن یہ دشمنی اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. انسان کو بعض اوقات حرام کمانے پر مجبور کر دیتے ہیں, بعض اوقات قطع رحمی پر مجبور کرتے ہیں. انسان نہیں چاہتا کہ وہ اپنے والدین سے الگ تھلگ رہے, لیکن بیوی بچے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ اپنے مائی بابا کے پاس جائیں گے تو ہمارا آپ سے بائیکاٹ,
اگر آپ اپنے بھائی کو ملیں گے تو بیوی کہتی ہے اگر آپ اپنی بہن کو ملنا ہے، بھائی کو ملنا ہے تو مجھے طلاق دے دے، وہ گھر میں فتنہ ڈال دیتی ہے، تو قطع رحمی کرواتے ہیں، یہ دشمنی ہے۔ وہ انسان سے معصیت اور نافرمانی کرواتے ہیں، انسان نیکی کی راہ میں جانے لگتا ہے، نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ آگے سے اچھا جی آپ کے پاس ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں، آپ ہر وقت ادھر دین کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کو دین کی راہ سے روکتے ہیں، تو یہ اس کی اصل میں دشمنی ہے، یہ دشمنی ہے۔ اسی طرح شوہر ہے، اپنی بیوی کو والدین کے پاس جانے سے روک دیتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے ملنے نہیں دیتا، تو یہ اس کے ساتھ اس کا دشمن ہے، اس کو کیوں کہ اس سے گناہ کروا رہا ہے، قطع رحمی کروا رہا ہے، تو یہ معنی اس کا بذات خود جو یعنی بیوی جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود کا حکم دیا ہے نکاح کرنے کا، اور بیوی کو اپنی نعمت قرار دیا ہے بذات خود، یعنی اس کی شخصیت یہ دشمن نہیں ہے، لیکن یہ ایسے اعمال کرواتے ہیں انسان سے کہ انسان بعض اوقات مطالبے اولاد کے اور بیوی کے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان رشوت لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، سود کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، غلط کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو یہ معنی ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو، ان سے احتیاط کرو، یعنی ان کے ایسے کاموں میں اور غلط سلط مطالبے ان کے یہ تسلیم نہ کرو، کیونکہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے کہ انسان ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو وہاں مخلوق کا حکم اور ان کی اطاعت کرنا اور ان کا حکم ماننا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ معنی علماء اکرام نے کیا ہے کہ اس طرح وہ اس کے دشمن ہیں، اور آدم ضررہ ممن یحول بین المرء و بین طاعت ربہ، کہتے ہیں سب سے بڑی دشمنی یہ ہے کہ کوئی شخص انسان کے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری کے درمیان حائل ہو جائے۔ بعض سلف کہتے ہیں العیال سوس الطاعات، کہ یہ جو عیال ہے نا، بیوی اور بچے، یہ نیکیوں کی دیمک ہیں، نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ لیتے ہیں، کرنا چاہتا ہے انسان نیکی لیکن یہ نہیں جانے دیتے، یہ اس کو روک لیتے ہیں اور اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم، اگر تم ان کو معاف کر دو، درگزر کرو اور ان کی غلطیاں معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا شان نزول ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عوف بن مالک الاشجعی ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے ایمان لے آئے اور ہجرت کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے بیوی بچے رونے لگے، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو پیچھے رہ گئے۔ جب وہ مدینہ پہنچے ہجرت کر کے تو بہت صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے بہت سا دین سیکھ چکے تھے، بہت سے جہادی کاروائیوں میں حصہ لے چکے تھے، تو ان کو اس بات پہ بڑا افسوس ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے بیوی بچوں کو ان کا کر لیتا ہوں انتظام۔ انہوں نے مجھے اس چیز سے روکا، ان پر ناراض ہوئے اور کہا کہ میں ان کو سزا دوں گا اس بات کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ میرے اولاد نے میری بیوی نے مجھ پر زیادتی کی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیت مبارکہ اتاری کہ ان سے احتیاط کرو، ان کے غلط سطر مطالبوں سے بچ کے رہو، لیکن یہ جو پہلے ہو چکا ہے ان کو معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، درگزر کرو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ مال بھی آزمائش ہے اور اولاد بھی آزمائش ہے۔ مال اس طرح آزمائش ہے کہ انسان اس کو کماتا ہے، کمانے کے لالچ میں پھر اس کو خرچ کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کا، یہ انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، اور اولاد اس کے مطالبے، اور اولاد اپنے والدین کی اپنے باپ کی بات نہ ماننا، تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے آزمائش ہے۔ فتنے سے مراد فتنہ وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، فتنے سے مراد آزمائش ہے کہ انسان بعض اوقات اپنی اولاد کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے، ان کی محبت کی وجہ سے۔ جسے پاک میں آتا ہے، حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت بریدہ کہ نبی علیہ السلام ایک دن خطبہ دے رہے تھے، تو سامنے سے آپ کے دونوں نواسے، جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سامنے سے آ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بڑے بھائی کی عمر 8 سال تھی اور چھوٹے کی 7 سال تھی، اور یہ اس سے پہلے کا واقعہ۔ تو ان کی والدہ نے ان کو سرخ رنگ کی قمیصیں پہنائی تھی، تو وہ آپ کی طرف دوڑتے آ رہے تھے، آپ خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، تو ان کی وہ قمیص پاؤں میں اٹک جاتی، کبھی گر پڑتے کبھی اٹھ کے بھاگتے، تو نبی علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ نے خطبہ روک کر جا کر دونوں کو اٹھا کر لائے اور اپنے پاس ممبر پہ بٹھایا، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے۔
इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश। आपने फरमाया मैंने उनको आते हुए देखा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, सब्र नहीं, तो मैंने अपनी बात रोक कर उनको जाकर मैं उठा कर लाया। तो इसलिए नबी अलैहि सलाम ने दूसरी हदीस में यह भी फरमाया, अल वलदु मबखलतुन मजबनतुन, औलाद इंसान को बखील भी बना देती है और कमज़ोर भी बना देती है। पहले जब औलाद नहीं होती तो इंसान जैसे चाहता है खर्च करता है, कमाता है, लेकिन जब औलाद हो जाती है फिर संभाल संभाल के रखता है। औलाद नहीं होती, बीवी बच्चे नहीं होते तो लड़ने मरने के लिए तैयार होता है, मर जाना या मार देना। और जब औलाद हो जाती है तो फिर कहता है कि नहीं नहीं, लड़ाई से गुरेज करना चाहिए, मैं मर गया तो मेरे बच्चों का पीछे क्या बनेगा। तो ये और अल्लाह ने मोहब्बत डाली है औलाद की इंसान के दिल में। अल्लाह ताला फरमाते फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह ताला से डरो जिस कदर तुम्हारे इस्तात है, जिस कदर तुम डर सकते हो। बाद उलमा ने लिखा है कि आयत मुबारक ये नासिख है उस आयत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। लेकिन हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये नहीं, ये नासिख नहीं है, बल्कि ये उस आयत की तशरीह है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला किसी पर बोझ नहीं डालता जो उसकी हिम्मत से ज़्यादा हो। तो जिस तरह हो सके अल्लाह ताला की इताअत करने की और कोशिश करो, जितनी आप में इस्तिताअत और सकत है। मसलन नमाज पढ़ने के लिए हुक्म दिया गया और कहा कि क़याम नमाज के अंदर रुकन है, हुकुमु लिल्लाहि क़ानितीन। एक आदमी खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो कोई बात नहीं, बैठ के पढ़ ले। एक आदमी बहुत कमज़ोर है, बीमार है, बैठ कर भी नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़ ले। तो ये माना है फत्तकुल्लाह मस्ततातुम व अनफिकू खैरन लिअनफुसिकुम, और अल्लाह की राह में माल खर्च करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। अल्लाह की राह में माल खर्च करना ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। और फरमाया वानफिकू खैरन लिअनफुसिकुम वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही, जो आदमी अपने नफ्स की बखीली से बचा लिया गया, जो आदमी अपने नफ्स की बखीली से बचा लिया गया। तो ये शुह और बुखल में फ़र्क ये होता है कि बुखल वो होता है कि इंसान के पास माल हो और ख़र्च ना करे, और शुह ये होता है कि वो इंसान के जज्बात और इंसान के अंदर वो जो एहसासात हैं कि जो इंसान को बुखल करने पर मजबूर करते हैं। माल की हिर्स और तमा जो इंसान के दिल में, उसको कहते हैं शुह। तो अल्लाह फरमाते हैं जो अपने नफ्स की बखीली से बचा लिया गया फौलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये लोग कामयाब होने वाले हैं। उसके बाद फरमाया इन तुक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अगर तुम अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना अता करो। तो कर्ज़ हसना क्या है? उलमा ने कहा कि कर्ज़ हसना वो है जिसके अंदर चंद शराइत पाई जाए। पहले नंबर कि आदमी कर्ज़ हसना किसको देना? अल्लाह को। तो कर्ज़ हसना अल्लाह को देने का माना ये है इन तुक़रिदुल्लाह, कि आदमी जो भी माल अल्लाह की राह में दे दिल की खुशी से दे। नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दू ज़कात अम्वालिकुम तय्यबतम बिहा अनफुसुकुम, बोझ समझ कर नहीं, बर्डन समझ कर नहीं, बल्कि खुशी के साथ अल्लाह की राह में माल खर्च करे। एक उसकी कर्ज़ हसना की, अल्लाह को कर्ज देने की ये शर्त। दूसरा कि अल्लाह की राह में माल खर्च करके जिसको दिया है वो माल उस पर एहसान ना जितलाए, उस पर एहसान ना जितलाए। तीसरा ये कि अल्लाह की रज़ा के लिए करे, दिखावे और नमूद व नुमाइश के लिए ना करे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना अता दोगे, कर्ज दोगे, युदाइफ़हु लकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए वो बहुत कई गुना बढ़ा देगा। उसको कितना बढ़ा देगा? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी एक खजूर अल्लाह की राह में सदका करता है तो अल्लाह ताला उसको इतना बढ़ाता है जिस तरह तुम में से कोई घोड़े के बच्चे को पालता है, हत्ता कि उहद पहाड़ के बराबर उसका अजर व सवाब क़यामत के दिन पाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, जो आदमी नेकी करता है उसका अजर हम 10 गुना तक देते हैं। और फिर फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। आदमी जो माल खर्च करता है अल्लाह की राह में, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी ने ज़मीन में एक दाना काश्त किया और गंदम का दाना मिसाल के तौर पे, और उसमें से 7 शाखें निकली, हर शाख पे एक बाली और सिट्टा लगा, हर सिट्टे में और बाली में 100 दाने पैदा हुए। तो गोया कि इसको एक दाने के बदले 700 दाने मिले। अल्लाह ताला 700 गुने तक बढ़ाता है। बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, जिसके लिए चाहता है अल्लाह इससे भी ज़्यादा बढ़ा देता है जितना उसकी नीयत के अंदर इखलास होगा। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि एक दिरहम लाख दिरहम से सबकत ले गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला तुम्हारे लिए एक तो उसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, उसको कई गुना करके आपको देगा। ये कर्ज अल्लाह को दे रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला उसका कई गुना आपको लौटाएगा। और फरमाया वयगफिर लकुम, और साथ इसके अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। वल्लाहु शकूरुन हलीम, अल्लाह ताला कदरदान है। नेकी करने वालों के नेकी की अल्लाह ताला कदर करता है। शकूर कदरदान है। इंसान के लिए शकूर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो उसका माना शुक्र करने वाला, और अल्लाह के लिए हो तो अल्लाह ताला कदरदान है, कदर करने वाला है।
حلیم بردبار ہے، علم والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو بھی اور شہادہ حاضر کو بھی جاننے والا ہے، العزیز الحکیم، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ عزیز ہے، غالب ہے، اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ اس طرح آج اللہ کی توفیق سے سورۃ تغابن کی تفسیر ختم ہوئی۔ میں نے بہت اختصار سے کام لیا، بہت باتیں تھی اس میں بیان کرنے والی، لیکن انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کوئی موقع دے گا۔ ہمارے پاس ٹائم بھی اتنا ہے کہ ہماری ابھی 2 صورتیں باقی ہیں رمضان کے اندر ہم نے انشاءاللہ ان کی بھی تفسیر بیان کرنی ہے۔ اللہ جل شانہ قبول فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو؟ جی شیخ صاحب، سوال یہ ہے کہ پہلے میں اپنا سوال پوچھوں، یہ جو آیت آپ نے بیان کی ہے اور کافی عرصے سے میں پڑھ بھی رہا تھا یہ آیت کہ آپ کی بیوی اور اولاد میں سے بعض آپ کے دشمن ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کنٹراسٹ آگے بیان کر دیا، ایک یعنی دشمنوں کو تو معاف نہیں کیا جاتا، کہا کہ انہیں معاف کر دو، تو اس کی 3 اصطلاح اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس کی کوئی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ، میں اصل میں اس لیے کہا کہ میں نے اختصار کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے معاف کرنا ویسے ہی، ٹھیک ہے، کہ کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، تو یہ ذہن میں خیال آیا کہ انہوں نے مجھے روک دیا نیکی سے، ان کو پتہ نہیں تھا، تو ان کو معذور سمجھ کر کہ ان کو پتہ نہیں تھا اور انہوں نے میرا یہ پروگرام ضائع کر دیا، تو ان کی اس جہالت کی بنیاد پر، عدم علم کی بنیاد پر، جو اس کو کہتے ہیں عفو، معافی، اس کو معاف کر دیا۔ دوسرا ہے صف، اس کا معنی ہوتا ہے درگزر کرنا، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہے، تو پھر بھی انسان درگزر کر دیتا ہے۔ تو تغفروا، اس کا معنی کہ انسان پھر ان کی بات کو نشر نہیں کرتا، جگہ جگہ ان کو بدنام نہیں کرتا، بلکہ در پردہ ہی ان کو کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا، انہوں نے مجھے روکا، یعنی تو یہ معنی ہے غفر کا کہ در پردہ ہی معاف کر دینا۔ تو یہ جو اصطلاحات ہیں نا، قریب یہ اصطلاحات ہیں۔ اچھا، یہ ریاکاری سے کیسے بچا جائے؟ کیونکہ شیطان تو ساتھ لگا ہوا، کئی دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم ریاکاری کرتے ہیں۔ دیکھیے، انسان جب کوئی عمل شروع کرے تو اس وقت اپنی نیت کو اچھی طرح ٹٹول لے اور نیت کرے کہ میں خالص نیت اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر عمل شروع کرنے کے بعد شیطان اگر وسوسے ڈالے کہ وہ تو یہ تمہیں لوگ دیکھیں گے تو کیا کریں گے، تو ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ابتدائی عمل کے وقت انسان کو وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے شروع کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا کسی صحابی نے، حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی عمل کرتا ہے، عمل تو وہ چھپ کر لیتا ہے، لیکن کوئی آ کر دیکھ لیتا ہے اس کو، حالانکہ اس کا ارادہ نہیں تھا، مثلا یہ کمرہ بند کر کے آپ یہاں نفل پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تو یہ حارث اچانک آتا تو کھول کے دیکھ لیتا ہے، حالانکہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی آئے گا، آپ مطمئن ہو کر اطمینان سے لگے ہوئے تھے، تو دل میں خیال آیا، شیطان نے خیال ڈالا، دیکھا اس کو پتہ چل گیا، تو آپ نے فرمایا اس سے پریشانی ہوئی، دل کا عاجل و بشرا مومن، یہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی نیکی کو دوسروں کے سامنے کرنا چاہتا ہے، ان کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا مطیع اور فرمانبردار ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ابتدائی طور پر اگر نیت میں خلل ہو تو پھر فرق پڑتا ہے۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ کے ساتھ یہ جہاد کرنا چاہیے کہ انسان کی شیطانی وساوس سے انسان بچ کے رہے۔ تو یہ کیسے پتا چلے گا انسان جو ہے ریاکاری کر رہے ہیں؟ جو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات ہے کہ ہم وہ لوگ کام اس لیے نہ کریں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، یہ میں کہتا ہوں نیت سٹارٹ میں ہے، ہم کام اللہ کی رضا کے لیے کریں، لوگ تعریف کریں یا نہ کریں، یہ نہ ہو کہ ہماری کوئی تعریف کرے تو ہم یہ انتظار میں رہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، اگر کوئی ہماری تعریف نہ کرے تو ہم ناراض ہو گئے، کسی نے ہمیں پوچھا ہی نہیں، تو یہ ریاکاری ہے۔ کوئی تعریف کر دیتا ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ ہم جو عمل کریں، ہم اگر ٹیسٹ کرنا چاہیں اپنے آپ کو کہ یہ کام کیا ہے وہ اس میں نیت میری صاف تھی یا ریاکاری تھی، یہ کیسے پتہ چلے؟ یہ انسان کو خود پتہ چلتا ہے، انسان کا اپنا ضمیر اس کو بتلاتا ہے کہ جب میں نے یہ عمل کرنا چاہا تھا، شروع کیا تھا، تو میں نے کس ارادے سے کیا تھا۔ اس کا ہر انسان خود اپنی ججمنٹ کر سکتا ہے، اور جب بھی وہ کام کرے اور اس کا ارادہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے، جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ اس میں خواہ مخواہ ایک شبہ آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک عمل کر رہا ہوں، اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، ساتھ میں نے کیمرہ لگایا ہوا ہے، ادھر اپنا وہ ویڈیو بنا رہا ہوں اپنی، اور دعا مانگ رہا ہوں رو کے اللہ تعالیٰ سے، اور تنہائی میں بیٹھ کر، اور اس کو پھر میں فیس بک پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں، میں اس کو واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہوں، تو یہ یہاں ایک سوالیہ نشان ہے
یہ سوالیہ نشان ہے کہ عمل تو اللہ چھپ کر کیا تھا، یہ ویڈیو بنا اللہ کو تو پتا تھا، اندھیرے میں بھی آپ عمل کر رہے تھے تو اللہ کو تو پتا تھا. یہ ویڈیو بنا کر جو آپ نے دعا کر کے آنسو بہا رہے ہیں اور سارے یہ جو دیے تو یہ کیا ہے؟ تو اس میں جو ہے نا یہ اللہ خطر ہے. میں ہمیشہ کہتے ہیں نیکی کار اور کنویں میں ڈال، اب ہے نیکی کار کیمرے میں ڈال. یہ کیمرے میں ڈالنا جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ یہاں اخلاص میں شبہ ہو جاتا ہے. ایک ہے مثلا میں یہ کہتا ہوں یہاں یہ ہم جو ریکارڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کو بھی اور ہمیں بھی ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. ٹھیک ہے، اگر ہماری یہ نیت ہو کہ پتہ چلے جی ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ نوجوان یہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو کے اندر شاباش لینا مقصود ہو تو پھر یہ اللہ خطر ہے. ایک پروگرام سے پہلے آنے سے پہلے مجھے بھی اپنی نیت خالص کرنی چاہیے کہ میں اللہ کا پیغام جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے اس کو میں لوگوں تک پہنچاؤں، اور یہ ہم نے ذریعہ بنایا کہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اپنی شہرت اور مشہوری کا ذریعہ نہیں بنایا. اور آپ کی بھی یہ نیت ہو تو پھر اس میں اخلاص ہے اور اللہ برکت کرے گا. اور اگر دونوں کی نیت میں گڑبڑ ہو، میں بھی فوٹو کھنچوانے کے لیے آؤں اور آپ کھینچنے کے لیے آئیں اور اپنی تشہیر کے لیے آئیں تو پھر اللہ خطر ہے. اللہ ہمیں اخلاص بخشے. ہاں جی اعمال کی قبولیت کی کیا نشانی؟ میں نے اعمال کی قبولیت کے لیے یہ شرائط آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ جس عمل کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں. ٹھیک ہے، تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اعمال کی قبولیت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو وہ نیک کام کرنے کے بعد نیکی کا اور زیادہ جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہو، اور زیادہ شوق پیدا ہو، تو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت نے اس کی پہلی نیکی قبول کر لی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی نیکیاں قبول کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الیہ یصعد القلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. تو یہ اعمال صالحہ جو ہے نا جن کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں، انسان کوشش کرے اس کا عقیدہ درست ہو اور جو عمل کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرے، وہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اپنی کوشش کرے اور باقی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد بیت اللہ شریف تعمیر کیا، باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے نبی ہیں، اور دعا کریں ربنا تقبل منا. تو انسان کو یہ ہمیشہ فکر رہنی چاہیے کہ میرا یہ عمل کہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود نہ ہو جائے. تو جہاں انسان کو عمل کر کے اطمینان ہو اور پھر اس کا مزید نیکیاں کرنے کا اس کے دل میں شوق پیدا ہو تو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت نے اس کا وہ عمل قبول کر لیا ہے. اور باقی انسان کو اعمال کرتے رہنا چاہیے اور اس کے اندر اپنے اخلاص کو ٹٹولتے رہنا چاہیے. اللہ جل شانہ توفیق بخشے. تو یہ شرائط جو ہیں عقیدہ صحیح ہو، اخلاص ہو اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو تو وہ عمل صالح ہے اور یہ اعمال کی قبولیت کے لیے شرائط ہے. شیخ صاحب ایک بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے ایک پلاٹ خریدا تھا کوئی کچھ سال پہلے کہ 10-15 سال کے بعد وہ ان کے بچوں میں کام آئے گا کی پڑھائی میں یا پھر ان کی شادی وغیرہ میں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ دیکھیے جو پلاٹ بھی پلاٹوں کی کئی قسمیں ہیں. ایک پلاٹ تو اس لیے ہے کہ اس نے خریدا ہے کہ اس پر میں اپنا مکان یا دکان یا کوئی چیز بناؤں گا، یہ تو اس پر زکوٰۃ نہیں کیونکہ یہ ذاتی استعمال کے لیے ہے. ایک پلاٹ ایسے جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، ہاں آج بیچ دیں یا بعد میں، تو یہ اس طرح ہے جس طرح بینک کے اندر کچھ پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے. تو ایسا پلاٹ جو یعنی بیچنے کے لیے خریدا ہے کہ جب اس کی قیمت بڑھے گی تو ہم اس کو بیچ دیں گے، تو اس پر ہر سال اس کی ویلیو لگوا کے اس پر زکوٰۃ ہوگی. یہ پلاٹ جو اس غرض سے خریدا ہے کہ یہ بچوں کے کام آ جائے گا، بعد میں یہاں مکان بنا لیں گے یا اس کو بیچ دیں گے، یا جس میں متردد ہے تو اس پر وقتی طور پر زکوٰۃ نہیں ہے. جب بیچیں گے تو پھر اس پر اس کی سال گزرے گا اس پر زکوٰۃ ہوگی. سال گزرنے کے بعد؟ ہاں جی. تو اگر سال گزرنے سے پہلے ہی وہ پیسے نکال دیے جائیں گے، اگر وہ کسی کاروبار میں لگ جائیں پیسے، ٹھیک ہے، وہ پیسے سال گزرنے سے پہلے نکل جائیں. سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اور کوئی نصاب نہیں. اگر اس کے پاس کوئی اور نصاب ہے تو یہ بھی بیچ کر اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا. اگر پہلے جس کے پاس بیلنس بینک بیلنس موجود ہے نا تو یہ پلاٹ بیچیں گے تو یہ اس کے سال کا الگ سے اعتبار نہیں ہوگا، یہ بھی اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا، تو سب کی زکوٰۃ ہوگی. یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کے پاس اور نصاب نہیں ہے، یہی نصاب والے پیسے ہیں اس کے پاس. ایک سوال یہ ہے کہ عورتیں جو آئی بروز اپنی ٹرم کرتی ہیں، زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں آج کل، تو وہ مکمل شیو کر دے گا یا ٹرم کرنے پہ بھی؟
جو حدیث پاک میں جو آتا ہے نا تو وہ مکمل شیو کرنے کا نہیں آتا، وہ ٹرم کرنے کا ہی آتا ہے. یہ جو آتا ہے نا کہ النامسات والمتنمسات، تو وہ عورتیں کیا کرتی تھیں کہ اوپر نیچے سے یہ جو بال جو ہوتے ہیں نا یہ چوڑے ہوتے زیادہ ہوتے تھے تو اوپر نیچے سے ان کو اکھاڑ کر باریک کر لیتی تھی، تو اس سے منع کیا گیا. نمس اسی کو کہتے ہیں. جو پورا ٹرم کر کے اوپر وہ مارکر سے بنا یہ تو اور ایک جرم ہے نا، یہ تو اور ہی جرم ہے. یہ یہی آتا نا آپ کی بات کہ ہے. فل کیا ہے فَلَيُغَيِّرَنَّ خلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، یہ جائز نہیں ہے، بالکل نہیں جائز، حرام ہے. سر ایک انڈیا سے بھی سوال آیا نعیم بھائی کا کہ عورت کے مخصوص ایام شروع ہو گئے ہیں، وہ روزے سے ہے، تو کیا وہ کھا سکتی ہے مغرب تک انتظار کرنا ہے؟ دیکھیے جس عورت کے نے روزہ رکھا ہو اور اس کے ایام شروع ہو جائیں تو اس کا روزہ تو نہیں رہا، اس کا روزہ تو نہیں رہا، لیکن علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ رمضان کے احترام میں اگر کچھ نہ کھائے پیے اور اس کو کنٹینیو کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر وہ اس عارضے کی وجہ سے اس کو بھوک اور پیاس لگتی ہے، کھانا پینا چاہتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ رمضان کے احترام میں اس کو پورا کر لے تو یہ بہتر ہے. روزہ اس کو یہ قضا دینی ہوگی اس روزے کی. کیا سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے سید جو ان کو زکوٰۃ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت وہ زکوٰۃ کا مال صدقات کا پڑا ہوا تھا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی. تو آپ نے چھوٹے سے بچے تھے، حالانکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے نواسے، تو آپ نے وہ کھجور ان کے منہ سے نکال لی اور آپ نے فرمایا کہ بیٹے انا لا تحل لنا الصدقہ، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. اور آل محمد کے لیے جو سادات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ہیں اور اس آل سے ہیں، تو ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، یہ زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. جو بھی لہٰذا جو اپنے آپ کو سید نہیں ہے اور سید ثابت کرتا ہے لیکن محتاج بھی ہے تو اپنے آپ کو خود محروم کر رہا ہے. تو اس لیے جس کے پاس صحیح شجرہ نسب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، تو ان کا شرف اور کرامت اس بات کے لیے مانے ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ایک عرب حضرات نے بھی سوال پوچھا، وہ تو خیر اردو میں کر کے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یہ آخری سوال کر دیتے ہیں. قیام اللیل ساری رات ادا کی اس نے، اور فجر جب گھر پہنچا تو سحری کرنے کے بعد فجر کے بعد جو ہے اتنا تھک چکا تھا، تو تھکن کی وجہ سے اس نے گھر میں ہی جلدی سے نماز پڑھ لی اور وہ پھر سو گیا. اس میں یہ ہے کہ اگر مسجد جاتا، سوتا رہتا تو مسجد جاتا تو وہ زیادہ ثواب نہ ہوتا. یہ دیکھیے بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز ادا کرنا فرض نماز یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ وجوب کا فرض ہے. دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو اپنی جگہ پہ مصلی پہ کھڑا کروں اور جماعت کروایا اور میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں کہ جن جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. آپ لوگ میں اگر بچے اور بوڑھے لوگ اور عورتیں گھر میں نہ ہوتی تو میں ایسا کر بھی گزرتا. تیسرا نبی صحابی نے آپ سے اجازت طلب کی تھی، جی میں آنا راستے میں میرے لیے مشکل ہوتا ہے تو اگر آپ مجھے اجازت دیتے گھر نماز پڑھ لوں. تو آپ نے فرمایا کہ اذان سنتے ہو؟ جی اذان تو سنتا ہوں. اور عجیب پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھوں. تو ایسی صورت میں یہ اس کی ایک مجبوری ایسی جو بن کے اللہ اس کی نماز قبول کرے، لیکن یہ کوتاہی ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. نماز مسجد میں جا کر ہی پڑھنی چاہیے. فرض نماز نفل کی وجہ سے فرض نماز کے اندر کوتاہی کرنا یہ درست نہیں. تو سوال ہے کہ آج ہم خلافہ کس طرح اسٹیبلش کریں اور اس کے کیا اسٹیپس ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، ہم آپ کو پکے اور سچے مومن بنائیں جس طرح کے مطلوب ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ جذبات اور نعرے اور یہ ان چیزوں کا سے نہیں ہوگا کہ جس طرح کی اشتہار بازی ہو گئی اور یہ اپنا کر لیا، ایسے نہیں، بلکہ اصلاح کریں. صحیح معنوں میں ہم مومن بنیں اور پھر ایک معاشرہ جو قائم ہو اور اس کے بعد پھر یہ نظام ہوگا. وگرنہ ایسی صورت میں جو ہوتا ہے کہ ہر آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو یہ ملکوں کے اندر افراتفری اور بغاوت کی صورت پیدا ہوتی ہے، حکومتیں پکڑ کر اس کو دبا دیتی ہیں. تو اس لیے انسان کو اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، لوگوں کے عقائد کی، لوگوں کے اعمال کی، اور ایک ایسا صالح معاشرہ تیار ہو اور جس میں پھر یہ جو امکان ہو. تو اس لیے کسی بھی ایسی صورتحال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہی طریقہ تھا کہ فرد کی اصلاح کی. تو ہمیں یہی طریقہ اپنانا چاہیے. پہلے اپنے آپ کو تولنا چاہیے کہ کیا ہم اس کے اہل ہیں، ہم اس کے. مجھے ایک دن ایک آدمی نے لطیفہ سنا، میں بس میں بیٹھا
تو اس نے ہمارے ملک میں ہوتا ہے نا ایک عادت ہوتی ہے ڈرائیوروں کی، بس اس نے بیٹھتے ہی وہ ٹیپ ریکارڈ لگا دی. تو میں نے کہا بند کرو یار. اس نے کہا مولوی صاحب ایک بندہ اگر آپ نہیں سننا چاہتے ساری بات سننا چاہتی ہے. میں نے کہا جو بھی سنا ہے تو بند کرو. کہتا میرے پاس آؤ. اس نے اپنے پاس مجھے سیٹ خالی کروا کے نا جگہ دے دی. میں کہا چلو پاس بیٹھا ہوں گا تو بند تو کرے گا نا یہاں سے. مجھے کہنے لگا جی یہ جو دعویٰ کرتے ہیں جی اسلام نافذ کریں گے اسلام نافذ کریں گے، کہنے لگا ہمارے محلے کی بات ہے کہ طے ہوا، چند نوجوانوں نے طے کیا کہ اب ہم نے یہاں سے نکلنا ہے تو ہر گلی میں جانا ہے تو ٹی وی نکالنا ہے گھروں سے. جس گھر میں بھی ٹی وی ہے نا اس کو نکال کر توڑنا. یہ فحاشی کا بڑا ذریعہ ہے. کہتے ہیں وہ میں بھی ان کے ادھر ہی نماز پڑھی تھی. کہتا میں بھی ہمارے محلے کی بات ہے میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا. جب جوتے پہن رہے تھے تو ان میں سے ایک نوجوان کہتا بھی بات سن، پہلے ہم اپنے گھروں میں تلاش کر لیں کہ ہمارے گھروں میں ہے، جس کے گھر میں ہے پہلے وہ اپنا ٹی وی لا کر گلی میں اس کو توڑے تو پھر ہم لوگوں کے گھروں میں جائیں گے. کہتے اسی بات پر اختلاف ہوا اور سارے بکھر گئے. تو جب ہماری عملی صورتحال یہ ہے کہ ہم چاہتے تو ایک بڑا نظام ہے لیکن عملی طور پر ہمارے اندر استعداد ہے، ہم اپنے آپ کو پہلے چیک کریں. تو اسی آیت کا جو پہلا حصہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کیا ہم اس کیفیت میں بھی ہیں؟ کیا کس کیفیت؟ یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ میں صحابہ سے بات کر رہے ہیں، وہ ٹینشن میں ہے، وہ تَهِنُوا تَحْزَنُوا، وہ چیز ساتھ یہ شرط لگا دی نا کہ اگر تم حقیقی مومن ہو، اور وہ حقیقی مومن تھے یقیناً، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا انتم العالون. اور ہم اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھیں آج کل جو ہماری جو صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ سب مومنوں کو ایمان خالص نصیب کرے. آج کل تو باہر سے آ کر کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے ہی جو ہیں ایک چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں جی ہم یہ نظام کرنا چاہتے ہیں، دوسرے ان پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں. اور آپس میں جو مسلمانوں کی جماعتیں ایک دوسروں کو کیسا ماشاءاللہ مسلمان تسلیم کر رہے ہیں. تو پہلے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد ضرورت ہے، اپنی اصلاح ضرورت ہے، اور ایمان صحیح دین وہ شریعت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ ماحول پیدا کرے گا. جی بارک اللہ فیک.